کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے، ان کاموں کی توفیق دے جس میں اس کی رضا موجود ہو. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا بلا شبہ بے شمار برکتوں کا حامل ہے. آخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر جگہ ہر موقع پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. تو تمہارا پردہ کھول دیتا، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں ایک جماعت ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں، الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں، ہم یوں سمجھیں کہ سماج سے، کانوں سے ٹکراتی تو ہیں، شاید عقل میں بھی کہیں نہ کہیں جگہ بنا لیتی ہوں، لیکن عمل کے لیے باقاعدہ آگے بڑھنا پڑتا ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے کہ میں نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کریم یقیناً ایک بہت عظیم رہنما ہے، اور یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے ہر پہلو پر ہی روشنی ڈال رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، کس طرح پاک دامنی اختیار کرنی ہے، نیک کس طرح بنا جا سکتا ہے، کس طرح رہا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم یہ سارے ہی موضوعات بیان فرما رہا ہے، خصوصاً مرد و عورت کو جو پاک دامنی کی تلقین ہے اور ترغیب ہے، یہ قرآن کریم دے رہا ہے۔ اور اب اس کے لیے مزید کیا کیا ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، کیسے اچھی بات سن لی تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ مدنی چینل کے ناظرین اچھی صحبت بھی ہے، اچھے لوگوں کی دوستی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا رہنا سہنا ہے۔ اگر ہم آگ سے دوستی بھی کریں اور ساتھ پانی بھی بہاتے رہیں تو آگ اپنا کام تو ضرور دکھائے گی۔ برائی چھوڑنے کی اور اچھائی اپنانے کی ایک بہترین صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس سے بچنا ہے اسے چھوڑا جائے، اور جسے اختیار کرنا ہے اس کی طرف بڑھا جائے۔ کبھی آپ اچھائیوں کو اوڑھ لیتے ہیں تو پھر برائیاں اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نیک خصلت بنائے، نیکی کو پسند کرنے والا بنائے، اور اپنے عبادت گزار بندوں میں ہمیں قبول فرمائے، ہمیں شامل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے گھریلو ذمہ داریاں۔ ہم میں سے ہر شخص شاید اس سے واقف ہو، شاید کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو واقف تو ہم ایسے نہیں ہوں کہ یار یہ بھی میری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، اگر یہ کر لیا ہوتا تو بہتر ہوتا، اس معاملے میں تھوڑی سی کمزوری رہ گئی، یہ کمزوری دور کرنی چاہیے تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کو سیکھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جو یقیناً ہمہ جہت شخصیت ہے، یعنی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد جب اپنی اپنی شعبے کے اعتبار سے، اپنی اپنی ایک ڈیزگنیشن کے اعتبار سے بھی ان کو دیکھتے ہیں، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں جب اس طرح کا کوئی معاملہ آیا تو انہوں نے کیسے اس کو ٹیکل کیا، کس طرح اس کو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ایک عظیم لیڈر، بہترین رہنما کی نمایاں صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایسے پہلو رکھتا ہے جو اس کے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں اور مشکل حالات سے نمٹنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آقا کریم علیہ السلام کی جو یوں گھریلو ذمہ داریاں آقا کریم علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے، وہ کیا انداز ہوتا تھا، اور اس کی برکت سے کیسا گھر میں ہمارے بھی ماحول ہو سکتا ہے۔ یقیناً ادائے مصطفیٰ کو اپنانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیے جانا، یہ ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنے والا ہے، دکھوں کو دور کرنے والا ہے، اور نجات کی طرف لے کر آنے والا ہے۔ انشاءاللہ سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو یہ سارے ہی موضوع زیر بحث لائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے اور اچھے انداز سے، اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں اگر مختلف کاموں میں
نیک کاموں میں ہم جتنی بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو ظاہر نصیب یہ بھی نیت ہو کہ انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں ہم جو کچھ سنیں گے عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت سے کام پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر تو انجام دینے والے نہیں ہوتے، لیکن سیکھنے سمجھنے والے اور سوچ کی جو جہت ہے اس کو مزید پرواز دینے والے یا مزید وسعت دینے والے ضرور ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ غور و فکر بھی کریں گے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ بھی اللہ نے چاہا تو ہوتا رہے گا. ابھی انشاءاللہ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. جی وقار بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو تو کچھ نہ وہ جو نہ تھے تو کچھ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، 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 پہ چل چل بھٹکنے والے، پہ چل چل بھٹکنے والے،
چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور داغ کے صدقے جاؤں، داغ کے صدقے جاؤں، بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور عاصی تھام لو دامن ان کا، عاصی تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ چھٹنے والے، وہ نہیں ہاتھ چھٹنے والے، وہ نہیں ہاتھ چھٹنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ارے یہ جلوہ کہیں جانا ہے، ارے جلوہ کہیں جانا ہے، ارے یہ جلوہ کہیں جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے، کچھ
کچھ ادب بھی ہے پڑھنے والے، کچھ ادب بھی ہے پڑھنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، ایک ذرا سونے بھی لگنے والے، ایک ذرا سونے بھی لگنے والے، ایک ذرا سونے بھی لگنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا، نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا، آہ آہ پتے کھڑکنے والے، 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 کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور میں کہاں اور کہاں میں زاہد، میں کہاں اور کہاں میں زاہد، میں کہاں اور کہاں میں زاہد، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور کف دریا میں رضا، کف دریا میں رضا، کف دریا کرم میں ہے رضا، پانچ فوار چھلنے والے، پانچ فوار چھلنے والے، کف دریا کرم میں ہے رضا، پانچ فوار چھلنے والے، پانچ فوار چھلنے والے، پانچ فوار چھلنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، پہ چلتے ہیں پھٹنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔
ماشاءاللہ کیا بات ہے وقار بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت بہترین کلام اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف کا تذکرہ اس کلام میں اتنے پیارے انداز سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ دل مزید حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مچلنے لگتا ہے۔ کہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور کہیں یہ فرماتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جس راہ سے گزر جاتے تھے تو رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر۔ آقا کریم علیہ السلام کی خوشبوؤں سے واقعی وہ رستے جو ہے ایسے مہکا کرتے تھے کہ انبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خوشبوئیں ہیں۔ کہا جاتا ہے اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی مدینے جائے، اللہ کریم اس کے ذوق کو سلامتی دے، تو وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں محسوس کرتا ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں، یہ حضور کے کمالات ہیں، یہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین جل وعلا کی ان عنایتوں کا تذکرہ ہے جن کی بدولت آقا کریم علیہ السلام کو رب العالمین نے سب سے نمایاں، سب سے ممتاز کیا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا بنایا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام بھی ان عنوانات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ کلام اعلیٰ حضرت قرآنی آیات کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں۔ بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ان عنوانات پر ہمیں مل جائیں گی کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب العالمین نے کیسے اعلیٰ کیا، کیسے عمدہ کیا، کیسے بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور ہر لمحے کیسے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر رب العالمین جل وعلا بڑھا رہا ہے ماشاءاللہ۔ آگے ماہ میلاد آ رہا ہے تو مدنی چینل انشاءاللہ آپ کے لیے زبردست خصوصی ٹرانسمیشن لا رہا ہے، جس کے پروموز آپ وقتاً فوقتاً اپنی اسکرین پر مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ صبح کی ٹرانسمیشن میں، مارننگ ٹرانسمیشن میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی جگہ انشاءاللہ 12 دن کنٹینیو ٹرانسمیشن ہوگی، اور اس میں آپ پروگرام دیکھ سکیں گے عیدوں کی عید، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں گے، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں گے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، مناقب، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی کیسا تھا، ان تذکروں کو کرتے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت، نگاہ عنایت پائیں گے، اور اپنی زندگیوں کو ہم مزید بہتر بناتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین ابھی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے گھریلو ذمہ داریاں، اور اس عنوان پر ہم جب عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے پہلو، بہت سارے گوشے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالکل اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا کر، ان کی دل جوئی کر کر، ان کے کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کر کے امور خانہ داری بھی انجام دے رہے ہیں، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے والی ہیں، تو تبلیغ دین کی جو عظیم ذمہ داری ہے اس کو بھی نبھا رہے ہیں، کیسے مینیج کر رہے ہیں، اور کیا عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے انداز اپنائے ہیں۔ بڑھیں گے آگے تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک بات میں بلال بھائی کی طرف بڑھانا چاہوں گا۔ بلال بھائی، کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کس طرح بیہیو کریں، کس طرح رہیں، اور سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ موسٹلی ایک انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، اگر اپنی فیملی لائف وہ پراپر گزار رہا ہے تو، کیونکہ یہاں پر بھی دو کیٹیگریز ہوں گی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو فیملی لائف گزار ہی نہیں رہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، اسلام اور دین کی سمجھ بوجھ ہے ان کو، تو ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بندہ اگر اپنے گھر پر ہے، ویل اینڈ گڈ، اچھا ہے، کما رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور اگر اسی حوالے سے گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کہیں گھر سے باہر جا رہا ہے تو بھی گھر والوں کے لیے جا رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، اور اس موقع پر وہ کس انداز کو اپنائے، کیسے رہے،
اس حوالے سے بھی شریعت باقاعدہ ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے. لیکن بندہ جسمانی طور پر قریب رہے یا دور رہے، بہرحال وہ لوگوں کو بتاتا ضرور ہے کہ میں کس مزاج کا بندہ ہوں اور آپ میرے ساتھ کس انداز سے رہ سکتے ہیں. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اگر اس حوالے سے دیکھا جائے اور پرٹیکولر آج کے دور میں ہم دیکھیں لوگ اس حوالے سے کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور کہاں بہتری کی گنجائش ہے. جی بالکل ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا اور یہ سوال بھی بہت زبردست ہے. نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ سامنے والے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اچھے انداز میں پیش آئیں، ہاں جی، ہمارا خیال رکھے، لیکن ہمارا انداز اور ہمارا طریقہ اس کو کچھ اور سکھا رہا ہوتا ہے. ہمارا انداز اور ہمارا طریقہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے اچھے انداز سے پیش نہیں آنا، میں اس قابل نہیں ہوں. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، صحیح، عزت دیں گے عزت پائیں گے. اب جس طرح گھریلو ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے، ایک مرد جو ہے نا جی، ایز اے باپ بھی ہے، ایز اے بیٹا بھی ہے، ٹھیک ہے، ایز اے دادا بھی ہے، ایز اے بھائی بھی ہے. اب یہ مرد سکھائے گا گھر والوں کو کہ انہوں نے مجھ سے کیسے پیش آنا ہے. صحیح، اگر یہ ہیلپنگ نیچر کا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، پیشن ہوگا اس کے اندر، اور اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوگا کہ مجھے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، نرمی سے پیش آنا ہے، تو سامنے سے بھی اسے پیار، محبت، نرمی، ادب اور احترام ملے گا. نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے، ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں لیکن کام ایکسپیکٹیشن والے نہیں کرتے. مثلا ہم نے کسی سے کہا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے عزت سے بات کرے، میرا ادب کرے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ہر وقت اس کو ڈانٹتا رہوں، ہر وقت جھاڑتا رہوں. صحیح، کچھ وقت آئے گا کہ وہ 5-6 دن، 7 دن، کچھ مہینہ، کچھ ہفتے تو میری عزت کرے گا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میری عزت، میرا احترام اور میرا جو وقار اس کے سامنے ہوگا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک آرڈنری وہ ہو جائے گا اور بعضوں کا تو میں ہوتے. بھائی ہے تو نبھانا تو پڑے گا. یوں ایک تو نبھانا تو جب تک چھوٹی عمر ہے تو نبھانا پڑے گا، لیکن جیسے بڑے ہوں گے اپنے اپنے گھروں کے ہوں گے اس سے بھی جاتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے کئی کیسز ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں گھر میں بھائی بھائی کے آپس میں. مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دیں اسے، ہم وہ حق ادا نہیں کرتے. جیسے کہ بھائی کے متعلق آئے نا، بڑے بھائی کے متعلق کہ باپ کی طرح ہیں جی، چھوٹے جو ہیں وہ یہ حق ادا کریں کہ باپ کی طرح اس کی عزت کریں، احترام کریں. اور بڑے بھائی کا یہ ہے کہ وہ بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت سے پیش آئے، رحم کرے، ظلم نہ کرے، بیجا سختی نہ کرے. یہ کرے گا تو چھوٹے اس کے اور قریب آئیں گے. تو یہ اصل میں ہمارا یہی انداز جو ہے نا، جو قرآن و حدیث نے ہمیں سکھایا. جس طرح کہ ایک حدیث ہے مسلسل بالاولیہ اس کو کہا جاتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، کہ رحم کرنے والوں پر، نرمی کرنے والوں پر رب تبارک و تعالی رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، کہ رب تبارک و تعالی آسمانوں کا رب تم پر رحم فرمائے گا. کیا بات. اچھا، یہ رحم کا جو حکم ہے، یہ ترغیب ہے، یہ عام ہے، لیکن مزید اس میں تاکید ہوتی ہے گھر والوں کے لیے کہ گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بھلائی کے ساتھ پیش آنا. اس پہ کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو گھر والوں میں سب وہ آ جاتے ہیں، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے. تو ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا. تو یہ ہمارا انداز جو ہے نا، وہ یہ سامنے والے کو سکھاتا ہے کہ میں کس نیچر کا ہوں. میرا انداز بتائے گا کہ میری نیچر کیا ہے اور میرے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے. اب کسی کو سنائیں گے، جھاڑیں گے تو سامنے والا کیا کہے گا؟ وہ پھول تو نہیں دے گا، پھول نہیں دے گا، برداشت بھی کرے گا لیکن وہ دعائیں نہیں دے گا. آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا، آپ پر دعا کرے گا. اللہ اکبر، یہ فرق ہے. آپ کے لیے دعا اور آپ پر دعا. ہاں جی، نہیں آپ کے خلاف، آپ کے خلاف بد دعا کہہ لیں. بد دعا، دعا تو اچھی ہونی چاہیے، بد دعا تو اس لیے میں نے کہا آپ پر دعا کرے گا. ٹھیک ہے.
تو یہ انداز ہمارا گھر میں ہر جگہ کہیں پر بھی ہو. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سکھائیں، ہم سکھانے والے ہوں، ہم معلم ہوں. جو ہمارا رول ہے، ہم بڑے ہیں تو ہمارا رول معلم والا ہو، سکھانے والا ہو. ہم چھوٹے ہیں تو اب ہم سکھانے والے نہ ہوں بڑوں کو، ہم ماننے والے ہوں بڑوں کی، احترام کرنے والے ہوں، قدر کرنے والے ہوں، ادب کرنے والے ہوں. تو یہ ذمہ داری ہماری ڈبل ہوتی ہے، ایک تو سکھانے والے کی ایز اے ٹیچر، ایز اے معلم، ایز اے مربی، اور ایک ذمہ داری ہے اگر ہم چھوٹے ہیں، جس طرح ماں باپ کے لیے تو ہم چھوٹے ہی ہیں، اب ماں باپ کو نہیں سکھائیں گے، جہاں ماں باپ کو سکھانے بیٹھے تو گھر میں پرابلم شروع ہو جائے گی. صحیح. جہاں ماں باپ کو سکھانے بیٹھے گھر میں پرابلم ہو جائے. ماں باپ سے سیکھنا ہوگا، ادب کرنا ہوگا. جہاں بڑے ہیں تو سکھانا ہوگا، وہاں سیکھنے بیٹھے تو بھی پرابلم ہو جائے گی. چھوٹوں سے سیکھنے بیٹھے تو پرابلم ہو جائے گی. وہ اس طرح کہ بھائی چھوٹے کوئی بھی غلطی کریں، بھائی یہ صحیح ہے، مجھے یہی کرنا ہے، پاپا مجھے یہی کرنا ہے، بھائی مجھے یہی کرنا ہے. اب پتہ ہے وہ غلط ہے، اب ہم نے وہ سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح سکھانا ہے کہ بھائی یہ غلط بات ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے. تو دوہری ذمہ داری ہمارے ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے. آپ نے بلال بھائی بھائیوں کی ایک مثال دیتے ہوئے گفتگو کی، اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بھائیوں کا جو معاملہ ہے، چاہوں گا راشد بھائی آپ بھی اس میں اپنا انپٹ دیں کہ بھائیوں کا جو معاملہ ہے، اچھا ہم تو جیسے میں بھائی ہوں اور ایک میرا بھائی ہے، میں اس بات کو یوں سوچ رہا ہوں کہ یار میں بڑا بھائی ہوں تو میرے چھوٹے بھائی کو میری بات سمجھنی چاہیے، ماننی چاہیے. اور چلیں اگر میں چھوٹا بھائی ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنے بڑے بھائی کی بات ماننی چاہیے. پہلی بات تو یوں بھی ہے کہ ہم اکثر میں حقوق کے مطالبے پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، حقوق کی ادائیگی پر کم دھیان دیتے ہیں. میں نے کون سے حقوق ادا کرنا ہے، اگر اس پر آ جائیں تو ذرا آسانی ہو جائے، لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے سارے ادا کیے جائیں. پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ جب دو بھائی ہیں نا، چھوٹے بڑے ہونے کی حیثیت کو جدا کر کے وہ دیکھیں تو ایک وجہ تنازع یا کبھی کبھار آسان لفظوں میں لڑائی کا سبب یہ بات بھی بنتی ہے، بھائی تم جس باپ کی اولاد ہو میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں، تو میں بھی بیٹا تم بھی بیٹے ہو. اب یوں ایک ٹسل والی جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. والدین کو چاہیے کہ جب بچوں کی تربیت کر رہے ہیں نا تو ابتدائی طور پر صرف بھائی کہلوائیں نہیں، بڑا بھائی ہے بھائی کہو، بھائی کہو، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ ایک بڑا بھائی ہے تو پھر اس کا ادب بھی ہے، اس کی بات ماننی بھی ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے سکھایا جائے. کیا کہیں گے راشد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا جو گھریلو ذمہ داریاں اور گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جس کا اہم رول ہوتا ہے وہ ہے بڑے چھوٹے بھائیوں کے حوالے سے. میں اسی پر کچھ باتیں عرض کروں گا کیونکہ میں خود بھی بڑا بھائی ہوں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی کچھ ظاہری بات ہے، ہم معاشرے کا حصہ ہیں. جیسے بلال بھائی نے کہا کہ ہم شروع میں آپ نے بھی گفتگو کی کہ ہم ہر کسی نہ کسی ذمہ داری سے ہیں، وابستہ ہیں. تو دیکھیے چند چیزیں جو بگاڑ کا سبب بنتی ہیں خالد بھائی، میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک تو والدین کی طرف سے کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بڑے بھائی کو ہر معاملے میں بڑا ہی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے کو اس کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. والدین کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر پیار کریں تو دونوں سے ایک جیسا پیار کریں، اگر کچھ ان کو لے کر دینی ہے تو اولاد کو ایک جیسی چیز لے کر دیں. یہاں تک کہ حدیث میں جو فرمایا کہ بوسہ لینا ہے اپنی اولاد کے تب بھی ایک جیسا لیں. یہ نہیں کہ ایک کو آپ نے گود میں بٹھا کر محبت کی اور دوسرے کو دور سے ہی آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یوں نہیں. ظاہری بات ہے کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے، کہ دونوں بچوں کے درمیان آپ جب اس انداز سے کرتے ہیں تو بچے ہیں، تو آپس میں دلوں کے اندر کینہ ان کے پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی ان کے ساتھ زیادہ محبت والا برتاؤ ہے، ہمارے ساتھ محبت والا برتاؤ اتنا نہیں ہے، تو کیا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ بعض اوقات بچے بول بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے نہیں، صرف یہی آپ کا بیٹا ہے. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر آپ چھوٹے بچے کو جب سمجھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی کو کہ یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تو ساتھ میں آپ نے کچھ چیزوں کا خیال بھی کرنا ہے. جی ان میں سے ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ بڑے بھائی کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر سختی نہیں کرنی، چھوٹی چھوٹی بات کی شکایت مجھ سے نہیں کرنی.
اپنے چھوٹے بھائی کا خیال اس طور پر بھی کرنا ہے کہ تم اگر اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہو، کوئی چیز دے سکتے ہو، کچھ قربانی دے سکتے ہو، تو اس انداز سے چھوٹے بھائی کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ جب چھوٹا بھائی یہ دیکھے گا کہ میرا بڑا بھائی اس طرح خیال کرتا ہے، مثال کے طور پر اسکول جاتے ہیں دونوں بھائی، صحیح ہے، اب بڑا بھائی ظاہری بات ہے تھوڑا طاقت اس میں زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے میں کم تھوڑی طاقت ہوتی ہے، اب بیگ اٹھانا ہے چھوٹے کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو بڑا بھائی اٹھا لے۔ اسی طرح دونوں بھائی اکٹھے جا رہے ہیں، جو چھوٹے بھائی جلدی چیز کھا لی، بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے میں اتنی سمجھ عمر نہیں ہوتی، تو بڑے کو یہ سمجھایا جائے گا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی تھوڑی چیز دے دینا، یا بریک ٹائم ہوتا اس میں تھوڑا خیال کر لینا، آتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کا خیال کر لینا۔ یہ بڑے بھائی کے دل میں آپ نے چھوٹے بھائی کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے کی عزت پیدا ہوگی، احترام پیدا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بحیثیت بھائی ہونے کے، آپ چونکہ باپ کے درجے پر ہیں، باپ نہ ہو تو باپ کے درجے پر ہے، باپ اگر ہو تب بھی بڑے بھائی کا مقام ہے، بڑی بہن کا مقام ہے، تو اس اعتبار سے بھی بڑوں کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اب بڑا کہے جناب ٹھیک ہے جب تک یہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کا خیال کیا، میں نے قربانیاں دیں، اس کے لیے بہت سارا میں نے کچھ کیا ہے، لیکن اب یہ بڑا ہو چکا تو یہ میرے برابر کا ہے، اب میں کوئی اس کا خیال نہیں کروں گا۔ اب بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو اس کی بیوی کے سامنے اب ذلیل کر دیں، چھوٹے بھائی پر اسی انداز سے آپ وہ کیا کہتے ہیں سختی کریں جس طرح وہ بالکل بچپن میں تھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ بغاوت جنم لے گی۔ کچھ عرصہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا بھائی صبر کرے، لیکن اس کی بیوی ہے، اس کا سسرال ہے، اس کے دیگر دوست احباب ہیں، وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی کہ ہر مرتبہ تمہیں ذلیل کیا جاتا ہے، کیا تم کوئی سوتیلے ہو یا تمہارا کوئی معاملہ ہے، جھگڑا کیا معاملہ ہے؟ اچھا اس میں راشد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ قصور ایک تو یہ جو افراد بیچ میں کہہ رہے ہیں نا بھائی کیا بات ہے تمہارے ساتھ یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ افراد اکسانے والے ہوتے ہیں، اور اس اکسانے والوں میں کردار صرف ان کا نہیں ہوتا، ان کا بھی ہوتا ہے جو انہیں موقع دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ کرو، اس کے ساتھ کچھ کہا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اس کو آپ اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ڈانٹیں گے، اتنا سختی کریں گے، تو آپ نے رویہ ایسا اپنایا، ایک تو ویسے دل برداشتہ جی ٹینشن میں ہے، اب یہاں پر صرف دوسرے کو چنگاری لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور آگ جلنا اور پھر پورا گھر تباہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، دونوں بھائیوں کے گھر جدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو یہاں پر بڑے بھائی کا میں سمجھتا ہوں اس طور پر بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ عرض کروں گا، دیکھیے جب بھائی شادی شدہ ہو جاتے ہیں اس وقت خاص طور پر اس بات کا ضرور خیال کیا جائے کہ بڑے بھائی کے لیے خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ اپنے بھائی کی ماضی کی غلطیاں، اپنے بھائی پر ماضی میں جو آپ نے احسانات کیے، یا اپنے بھائی کی موجودہ حالات میں آپ سے کچھ بھی معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے معاملات اپنی بیویوں سے ڈسکس کرتے ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے سے ریپلائی کچھ اور ملتا ہے، تو یہاں سے معاملات پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے معاملات اپنے والدین سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر والدین نہیں ہیں تو آپ کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، عالم دین کے پاس چلے جائیں، بزرگوں کے پاس جا کر ان سے ڈسکس کریں اگر آپ کو حل سمجھ نہیں آتا تو۔ معاشرے میں ایسے سمجھدار افراد مل جاتے ہیں جو گھریلو پرابلمز کا حل بتاتے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ وہی میچورنس کی بات ہے، اور آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، صحبت، دوستی یا ہم نشینی، جن کے ساتھ آپ کی گیدرنگ ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کی اتنی اہمیت ہے کہ یوں سمجھیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے نا اس میں یہ آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کی گیدرنگ کے افراد یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے سمجھدار افراد سے دوستی لگائی ہوئی ہے تو، یا خوش نصیبی سے ہمیں سمجھدار افراد میسر ہیں، تو یہ واقعی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس کو ریلائز کریں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کئی مرتبہ کسی اچھے بندے سے مشورہ کر لیا نا، ایسا بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایاز بن واقع دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیت طیبہ میں دیکھیں، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، واقع دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیات ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اب اس موقع پر جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز ہے، یعنی حضور کی گھریلو زندگی کا بھی یہ عکاس ہے جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے حضور کے لیے کہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کے ساتھ کس طرح حضور کا رہنے کا انداز تھا، اس کا بھی پتہ دے رہا ہے۔ کیا کہیے گا؟ بے شک بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا گھریلو زندگی کے اندر جو ہے وہ کردار بڑا ہی نمایاں اور اہمیت دینا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کو اہمیت دینا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کا ڈسکس کرنا، پھر ان کا حضور کی شان کو، حضور کے اوصاف کو بیان کرنا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یوں سمجھیے کہ موٹیویشن میں آنا، ہمت میں آنا، اور پھر اس معاملے کے لیے تیار ہو جانا، یعنی کتنا بڑا معاملہ ہے۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ واقعی ہم ایسے بن جائیں کہ ہم دوسروں کو ہمت اور سہارا دے کر کھڑے کرنے والے بن جائیں، ہمارے مشورے سے، ہماری بات سے سامنے والے کا گھر بچ جائے، اس کی ازدواجی زندگی بچ جائے، اس کی گھریلو زندگی بچ جائے، اس کی معاشرتی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کاش کہ ہم ایسے بن جائیں، نہ کہ ہم کوئی ایسے یوں تخریبی بن جائیں کہ ہماری وجہ سے جو ہے نا پتہ چلے۔ وہ ہوتے ہیں نا بعض لوگوں سے، بعض آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس کا اتنا بڑا عمل دخل ہے کہ بعض کے بعد بیٹھے نا وہ بولیں کہ بس 1 2 3 کر دے، ختم، کیا ضرورت کیا یار، اور کیا کمی ہے کہ مجھے معاشرے کے اندر۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے نا کرنا میں ان کی اپنی تربیت کا فقدان ہے، ان کو خود تربیت کی حاجت ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھدار بزرگوں جنہوں نے اپنی لائف کو ایک گزارا ہے ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ بولیں گے بچہ صبر کر، ہمت کر، برداشت سے کام لو۔ رشتے ایسے ہی چلتے ہیں، رشتوں کو اگر چلانا ہے تو ان کے لیے یہی کرنا پڑے گا کہ ان کو جو ہے وہ پیار محبت سے، درگزر سے، آنکھیں کھلی رکھنی ہے لیکن صرف نظر سے کام لینا ہے، تب جا کر یہ جو گھریلو زندگی ہے نا یہ آگے بڑھے گی۔ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر بیوی کا معاملہ ہو نا، بیوی سے کبھی جھگڑا ہو جائے تو ماں سے مشورہ کرنے کے بجائے باپ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ باپ اس معاملے میں زیادہ اچھی رہنمائی کرتا ہے، زبردست، پھر وہ بتاتا ہے کہ بیٹا ہم نے جو زندگی جیسے گزاری ہے، جس طرح کے معاملات ہوئے نا تو کچھ دیر کے بعد معاملہ سیٹ ہو جائے گا، اور ہوتا ہے واقعی معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ میں اچھی ایک اور بات میرے آپ کی بات پہ پہلے میں یہ عرض کروں کہ ایک تو ماں کلوز بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اور کلوزنگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی مسئلہ بتائے اس سے پہلے ماں مسئلہ بتا دیتی ہے، تو پھر بندہ کبھی کبھار حل بھی ماں پہ ہی چھوڑ دیتا، بھئی آپ ہی بتا دیں کیا حال ہے۔ تو یہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ آپ نے فیصلہ لینا ہے نا تو اس کی جگہ سوچیں آپ کے والد ہیں تو وہ کیا فیصلہ لے رہے ہیں، اگر وہ مشورہ دیں گے تو ایسا نباہ والا مشورہ دیں گے۔ دوسرا جو آپ نے یاز بھائی سے سوال کیا تھا، یاز بھائی نے کچھ اس پر گفتگو کی، میں اس میں مزید کچھ ایڈ یہ کروں گا کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کیفیات طاری ہوئیں، آپ نے اپنی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معاملات ڈسکس کیے کہ یہ معاملات ہیں، اس پر یعنی تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اس پر ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ دیکھیے بیوی پر اعتماد، بیوی کو اہمیت دینا، اور آگے بیوی کا ریئیکشن کیا ہے، بیوی آگے کس طرح حوصلہ شوہر کو دے رہی ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے ساری چیزیں ہیں کہ اگر شوہر اس طرح کبھی نئی کسی سچویشن سے دوچار ہو جائے، اس کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو بیوی آگے سے حوصلہ اگر دے، بیوی کے چند بول انسان کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، حوصلہ دے دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا مشورہ کرنا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں پر اعتماد بھی کرنا چاہیے اور ان سے کچھ معاملات میں مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں مشورہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، نہ ہی ہمیں حکم ہے، کچھ معاملات میں جو شوہر بہتر سمجھے وہ ان سے ضرور مشورہ کرے۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی معاملات میں اپنی ازواج سے مشورہ کیا ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مرض الوصال کا موقع ہے، آخری زندگی کے ایام ہیں، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں، آپ نے خود اپنی طرف سے فیصلہ نہیں فرمایا، ورنہ فیصلہ فرماتے تو حکم دے دیتے کہ بھی میں فلاں کے گھر آخری ایام گزاروں گا۔ آپ نے اپنی ازواج کو بلایا اور ان کے سامنے معاملہ رکھا، دیکھو یہ دن جو چل رہے ہیں، بیماری کے ایام ہیں، تم بتاؤ کہ مجھے اس معاملے میں کہاں رہنا چاہیے۔ تو سب چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی مزاج شناس تھیں، آقا دو عالم علیہ السلام کو جانتی تھیں کہ آپ کی رغبت دلی طور پر کس کی طرف ہے۔ یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں رغبت ہونا اور بات ہے اور حقوق کی رعایت نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ اسی طرح باپ کو بھی بعض اوقات بچوں سے محبت ہوتی ہے، سب بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن کسی ایک بچے کی طرف رغبت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سب ازواج مطہرات کے سامنے معاملہ رکھا، انہوں نے آپ کو عرض کیا کہ حضور جس طرح آپ پسند فرمائیں، جو ہم آپ پر یہ چھوڑتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک تھا اس کو اختیار فرمائے، وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا
उसमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जोजा, अपनी वाइफ हजरत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मशवरा तलब किया। तो यहाँ पर हमारे सीखने के लिए ये है कि देखिए, अगर आप घर को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर को पुरसुकून रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने घर के अंदर एतिमाद की फजा कायम करना होगी। आप अपनी बीवी पर एतिमाद करते हैं, आपकी वाइफ आप पर एतिमाद करती हैं, तो आपका घर जन्नत हो जाता है और इससे फिर बहुत सारे मामलात में आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। अल्लाह करीम घरों को अमन सुकून का गहवारा बनाए, और इस गहवारा बनाने में दुआओं का भी बड़ा दखल होता है और साथ साथ आमाल का भी बड़ा दखल होता है। हम जैसे इब्तिदाई तौर पर भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि आप सिखाते हैं कि आप किस मिजाज के हैं, आप बताते हैं। अगर कोई आपके साथ ज़िंदगी में नया शामिल हुआ है तो आपने बताना है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मुझे क्या नापसंद है। साथ साथ आपने ये भी समझना है कि जो शामिल होने वाला है उसको क्या पसंद है और उसे क्या नापसंद है। और मुसलमान के लिए जिंदगी को आसान करने का बिलाल भाई वन लाइन एजेंडा ये है कि वो यूं देख ले कुरान और हदीस को, शरीयत इस्लाम को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अगर मर्द और औरत दोनों की सोच यहाँ पर आकर यकसू हो जाती है, दोनों माफ करने वाले भी होंगे, दोनों दरगुजर करने वाले भी होंगे, और यहाँ पूरा ही घर नतीजतन अमन का गहवारा बनेगा। याज़ में मैं चाहूंगा जरा इस पर गुफ्तगू फरमाएं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहकामात इलाही आते और अपनी अज़वाज मुतहरात से डिस्कस करते, उन्हें समझाते, और दीन की जो खिदमत यूं अज़वाज मुतहरात रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के जरिए से हुई, उसकी क्या अजीम शान है। बिलाशुबा खालिद भाई, बिलखुसूस मैं बात करूँ यहाँ सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फ़क़ीहा आलिमा मुहद्दिसा रदी अल्लाह ताला अन्हा की, कि कैसी आप देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरबियत का शाहकार बनकर सामने आए, कि उम्मत के लिए जहाँ कर आप समझिए कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ऐसे मामलात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ रुजू करते और आप जो है वो तरबियत फरमाती। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीरत के अंदर आप देखें, जो मकतबतुल मदीना से किताब शाया हुई ना, पूरा एक टॉपिक है जिसके अंदर ये बयान किया गया कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछे गए सवालात, उसमें आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से जा बजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सवालात किए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन सवालात के जवाबात इरशाद फरमाया, उस मामले में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अंदाज़ था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जहाँ युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता, जहाँ आम लोगों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फैज़ान जारी है, वहीं बदरजा अतम हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज के लिए भी इसी यूँ समझिए कि इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अपनी अज़वाज को इस तरह दीन की तालीम सिखाना, इल्म दीन सिखाना, उमूर आखिरत के बारे में बताना, ये मेरे और आपके लिए मैसेज है कि हम बसा औकात जो है वो करना है, बाहर तो लोगों के लिए जनाब बड़े हादी और रहबर और रहनुमा बनकर मौजूद होते हैं, लेकिन हम जो है वो घर के अंदर जो देखिए तो बुनियादी मालूमात से भी घर वाले जो है वो यूँ समझिए कि उनको उसका मालूम नहीं होता, ना ही हमारी अंदर जुस्तजू होती है कि हम उनको सिखाएं। तो एक जगह जुमला पढ़ा था बहुत प्यारा कि बेटी को कुरान के साए में रुखसत करने के बजाय बेटी को कुरान की तालीम के साए में अगर रुखसत करें तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो जाकर हकीकी माना में सामने वाला जो घर है ना उसको इल्म अमल का मरकज बनाने में कामयाब होगे, फिर हकीकत में जो जिसको आप कहिए तरबियत की जो है ना वो गहवारा बनने में कामयाब होगे। तो कुरान के साए में तो रुखसत कर दिया, लेकिन सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाने से महरूम रखा। कुरान के जो अहकामात थे, अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की जो रोशन तालीमात थी, उसको सारी ज़िंदगी आपकी ज़बान ना हिली कि अपनी औलाद को या अपनी अज़वाज को उसकी तालीम और तरबियत देते, तो फिर जो है वो हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं जना का नाम है कि वो कोई भलाई या खैर के लिए जो है वो कोई समझिए कि आगे जो है वो उसको जारी रख सकेगी। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर वालों, अपनी बेटियों की बिलखुसूस तालीम और तरबियत करें। आप देखिए हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की आपने कैसा इल्म सिखाया कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला के अलक़ाबात आप सुने कैसे हैं, फ़क़ीहा आलिमा मुहद्दिसा। इसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटी यूँ समझिए सईदा कायनात, यूँ समझिए कि दुख्तरे मखदूमा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ आप आएँ तो आप देखें कितना मकाम और मर्तबा है। लेकिन तरबियत मुस्तफ़ा का देखिए इजहार कैसे हो रहा है कि जनाब घर के सारे काम काज हो रहे हैं और जनाब के नाम हाथों में छाले पड़ रहे हैं, खादिम के लिए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ जा रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तस्बीह की तरफ जब वो रहनुमाई फरमा रहे हैं, कैसी तरबियत हो रही है। यानी कि बचपन में भी तरबियत फरमाई
اس انداز پر پریکٹیکل لائف میں پہنچنے کے بعد بھی تربیت فرمائی. کیسے پیارا انداز. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں سمجھیے کہ تربیت کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی کریمانہ کی جھلک اور جس کے اندر جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کی بیٹی سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اپنے شوہر کی کیسی خدمت کر رہی ہیں, گھر کے کام کاج میں ان کی کیسی معاونت کر رہی ہیں, ایون کہ ان کے اونٹ کے چارے کے لیے گٹلیاں اپنے سر پر اٹھا کر لا رہی ہیں. کس پیارے انداز میں جو ہے وہ یہ ہستیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت, ازواج کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ وہ جا کر اپنے, جیسے دیکھیں نا, ہم یہ جملہ تو ہم نے بہت آسانی سے ادا کیا کہ جی ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ اور مرکز ہے. تو بھائی وہ اس کی تربیت گاہ اور مرکز تو ہے, لیکن آپ سوچیں کہ اس تربیت گاہ اور اس مرکز کی اپنی تربیت ہونا کتنی ضروری ہے کہ جو آنے والی نسلوں کی جو پہلا مرکز اور پہلی تربیت گاہ ہے اس کا بنیادی طور پر ٹھیک ہونا کس قدر ضروری ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے, اپنے فعل کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے اس بات کو کر کے دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ان کی معاونت بھی کرنی ہے, ان کے ساتھ کام کاج بھی کرنے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے, ان کو علم دین بھی سکھانا ہے, ان کی آخرت بھی بہتر بنانی ہے. نہ صرف ان کی بنانی, اگر ان کی بنا دی تو ان کی برکت سے نسلوں کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ آخرت سنور جائے گی. تو اس بات کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ دینے کی حاجت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم اپنی ازواج کی, اپنے گھر والوں کی, بالخصوص خالد بھائی آج کے دور میں ذکر ہو, اپنی بچیوں کی تربیت کریں. ہمیں اپنی بچیوں کی جو ہے وہ تربیت کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے. بچوں سے بڑھ کر جو ہے وہ بچیوں کی تربیت کریں, ان کے صبر کی, انہیں شکر کی, انہیں قناعت کی, انہیں یہ سب عفو درگزر کی, انہیں حلم اور بردباری کی جو ہے وہ ہم تربیت کریں. اللہ اکبر. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے. اللہ کرے جو یہ ابھی سب باتیں ہو رہی تھی نا, راشد بھائی ذکر کر رہے تھے کہ جی زوجہ سے نہیں ذکر کیجیے گا اور جو ہے نا کہنا میں فلاں سے بات کریں, کسی اور سے بات کریں, اس کی حاجت ہی کیوں پیش آئے؟ اس کے پیچھے تربیت کا فقدان ہے, اس کے پیچھے تربیت کی کمی ہوتی ہے. جبھی جو ہے وہ اس کا ریئیکشن ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھائیوں سے رشتے کو جدا کرنے والی ثابت ہو رہی ہوتی ہے, وہ گھر کو جوڑنے کے بجائے گھر کو توڑنے کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. پیچھے کیا ہے؟ دینی تربیت کا نہ ہونا. اسے جو اگر ہماری ازواج مطہرات کی سیرت کا پتہ ہو, اسے جو ہماری جو اسلام کی ہیروز ہیں ان کے بارے میں اگر پتہ ہو, تو پھر کیوں وہ ایسے گھر کو بگاڑنے والی ظاہر ہو, کیوں وہ گھر میں فساد برپا کرنے والی ہے, بلکہ وہ سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی آئے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر بیوی شوہر کے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کو اختیار کرے تو کیا اس کا شوہر اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ دے گا؟ کیا اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ترک کر دے گا؟ نہیں. اور یہی معاشرے کا حسن ہے کہ ہم دوسرے کے لیے کریں, ہمارے ساتھ بھی وہی ہونا شروع ہو جائے گا, ہمارے ساتھ بھی بہتری کا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ بہت پیارا جملہ کسی نے فرمایا تھا کہ کر بلا تو ہوسی بلا, اگر بھلا کرو گے تو بھلا ہوگا. شوہر کی جو ہے وہ کیا نام ہے, اگر بہن بھائی آئے ہیں, والدین آئے ہیں, رہے ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی خدمت میں پیش ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر آپ کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی اس کا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا. اور ہم دوسروں کو بتائیں کہ میرے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئیں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا میں دوسروں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آ رہا ہوں. اس بات کو بھی ریئلائز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو سکتا ہے. تو اس معاملے میں بھی اس گھر کے حصے پر بھی تربیت کی بہت حاجت ہے. ان کو تربیت بہتر کریں ان کی. اور اگر آپ علم سے آشناس نہیں ہیں, آپ تربیت نہیں کر سکتے, تو ایسے لوگوں, ایسی صحبت, ایسی گیدرنگ سے ان کو جوڑ دیں جو تربیت کرنے والے ہیں, جو معاشرے کے اچھا افراد بنانے والے ہیں, جو معاشرے میں یوں سمجھیے کہ سنوارنے والے ہیں, ان کے ساتھ جوڑ دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا گھر جو ہے وہ امن کا, محبت کا گہوارہ بن جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی آپ نے. دعوت اسلامی میں بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اسلامی بھائیوں میں ایک تربیت کا نظام ہے. مدنی چینل پر مختلف اجتماعات آپ کو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین مختلف عنوانات سن رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک شرعی حدود کے اعتبار, شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو چیز دکھانا, جو کرنا پاسبل ہے الحمدللہ وہ کیا جا رہا ہے اور فروٹفل رہے, اس پر پوری مشاورتیں ہوتی ہیں اور کام ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا فیلڈ ورک جو ہے اس میں اسلامی بہنوں کے اجتماعات الگ ہیں. ان کے لیے بھی باقاعدہ تربیت کے نظام ہے, مختلف کورسز ہیں. شریعت کورس
اسلامی بہنوں کو کرایا جاتا ہے. اب اپنے ارد گرد رہنے والی دعوت اسلامی والیوں کو جو ذمہ داراں ہیں دعوت اسلامی کی ذمہ دار اسلامی بہنیں، ان سے اگر رابطہ کر سکتی ہیں اسلامی بہنیں اور تربیت حاصل کرنے کا ایک علاقے میں نظام ہوگا، پتہ کریں کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع اسلامی بہنوں کا کہاں ہو رہا ہے، وہاں آنا جانا شروع کریں، وہاں سے گیدرنگ لیں. بہت ساری صورتیں ایسی بنیں گی کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری آتی چلی جائے گی. اچھا، میں یہاں یہ بات فیل کر رہا ہوں جی خالد بھائی، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے تربیت کا فرمایا نا کہ فلاں صحبت میں بیٹھیں، فلاں جگہ سے علم حاصل کر لیں، جس طرح دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، مدارس میں ادارے ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بوائز کے لیے بھی ہیں، گرلز کے لیے بھی ہیں، مین وومن دونوں کے لیے. اس میں کچھ لوگ الاؤ تو کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو بھیجتے ہیں اپنے گھر والوں کو اجتماعات وغیرہ میں. اب یہ ہماری ذمہ داری وہاں سے سیکھ کر آ گئے، ان کو اسپیس دیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، کیا بات، اس پر عمل کرنے کا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ کچھ مثالیں نظر آئیں کہ پہلے ماحول کچھ اور ہوتا تھا، نیکیوں کی طرف اتنی رغبت نہیں ہوتی تھی، پردہ کرنے نہ کرنے کا ذہن ہوتا نہیں تھا. اب وہ اجتماعات میں آنا شروع ہوئے یا کہیں پہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. اب ان کا ذہن بنا کہ پردہ کرنا ضروری ہے، جی ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، فرض ہے. اب انہوں نے پردہ شروع کیا. اب یہ ہے کہ اب اسپیس نہیں ملتا کہ یہ کیا شروع کر دیا، پہلے تو کبھی ہوا نہیں تھا، اب کیوں کرنا شروع کر دیا. اب یہ معاملات آتے ہیں، شوہر کی طرف سے بھی بعض اوقات آتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بھی آتے ہیں. اب تربیت کا اہتمام کریں اور پھر اس تربیت پر عمل کرنے کے لیے اسپیس دیں، امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو سہولیات دیں، تب جا کر جو ہے نا وہ انسان بنے گا. اسی طرح ہماری ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم اسکول میں مدرسوں میں بھیج کے فارغ البال ہو جاتے ہیں کہ بس ہو گیا. اب جو ہے نا ہم نے اس کو بھیج دیا مدرسے یا ایسی تربیت گاہوں میں کہ وہ دین متین کی خدمت کے لیے تیار بھی ہو رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں. اب گھر آ کے ہم نے نہ کچھ پوچھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. اب وہ وہیں پہ بن کر آئے گا جو بھی بن کر آئے گا. گھر میں ہم نے اس کو اس کے اینٹی سارے لوازمات اس کو لے کر دے دیے، موبائل اس کو لے کے دے دیا، ٹی وی اس کے سامنے آن کر دیا، انٹرنیٹ اس کے لیے بالکل کھلا رکھ دیا. نہ ہم نے پوچھنا ہے نہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو یہ ہمیں اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا، گھر کے سربراہ کا، باپ کا، بیٹے کا اور شوہر کا یہ حق ہے اور فرض ہے کہ جو وہاں سیکھ کر ہیں اس کا امپلیمنٹ کرنے کی اس کو اسپیس بھی دیں اور پھر مانیٹر کریں کہ کر رہے ہیں نہیں کر رہا. اسپیس دینا بھی کافی نہیں ہے، کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، چیک تو کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیکھ کر کچھ آیا، کرنے کچھ جا رہا ہے. اب بیچارہ جو ہے نا فرسٹ ٹائم شروع کیے تو غلطی نہ کر بیٹھے. ٹیچر سمجھاتا ہے نا کہ بھائی اس کو اس طرح لکھنا ہے، الف باتا یا اے بی سی ڈی 1 2 3 لکھنا سکھاتا ہے بورڈ پر، پھر اس کے بعد اس کو ڈاٹ لگا کر دیتا ہے کہ اس پہ ٹریسنگ کرو. اچھا، ٹریسنگ کے بعد دیکھتا ہے کہ کہیں اس نے مسٹیک تو نہیں کی، پھر اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی ہے لیکن اب اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو لائن سے باہر نہیں لے کے جانا، لائن سے اوپر نہیں لے کے جانا، نیچے نہیں لے کے جانا، سائڈ پہ نہیں لے کے جانا. تو یہ ایک مکمل جو ہے نا تربیت کرنی کیسے ہے، لوگوں کو بنانا کیسے ہے، یہ سیکھنا پڑے گا. اچھا بلال بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے بھائی دیکھیں کوئی آپ کا انوکھا اسلام تو ہے نہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں بچپن سے، مجھے بھی پتہ ہے کیا کرنا ہے، لہذا آپ نہیں سمجھائیں، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، میں کر لوں گا. آپ دیکھیں کہ ایک لائن تو ڈرا کرنی ہے ہمارے بچے کو، لیکن اس کو ٹیچر باقاعدہ بتا رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے بورڈ پہ لکھ دیا، پھر اس کے بعد جناب ڈاٹس لگا دیے، ٹریسنگ کروا رہے ہیں، پھر اس میں بھی توجہ دے رہے ہیں کہ لائن اوپر سے نیچے ڈرا ہوگی یا نیچے سے اوپر ڈرا ہوگی، کیوں ہو رہا ہے یہ. اور اس پر ہمیں کوئی قدغن نہیں ہے، اس پر ہمیں کوئی سوال نہیں ہے کہ بھائی بس صحیح ہے، لائن تو کھینچنی تھی نا، وہ کھینچ دی. اب کون ہوتے ہیں آپ پوچھنے والے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اچھا سکھانے کے لیے ہو رہا ہے، بہترین کی طرف جانے کے لیے ہو رہا ہے. اللہ کریم نے ہمارے اسلام کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور اتنا پیارا اسلام ہے کہ اللہ کریم نے یہ دے کر ہم سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. ہماری آسانی اس میں ہے،
فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. بے شک. اللہ کریم تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھا رہا ہے آسانی, اور اس کو آسانی سے سیکھیں. ایک بار ایک بات کہنے کے بعد اگر دوبارہ کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے. اپنے آپ کو آسان بنا لیں, اور کم از کم اس لیے آسان بنائیں کہ مجھ پر, میری ذات پر آسانی سے اسلام کے احکامات کا نفاذ ہو سکے. یوں سمجھیں کہ ایک دیوار ہے نا, ایک ایسی ہے جس پر کیل ٹھوک سکتی ہے, چٹان پر کیل نہیں ٹھکے گی. اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کو ایبزورو کرنے کی جگہ بھی دیں, اسپیس دینے والی بات ہے. اسپیس دیں گے تو کام آسانی سے ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اور جو بات میں بلال بھائی کی گفتگو سے پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی فیل یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو آ رہی ہو کہ خواتین, بیٹیاں اور زوجہ انہی کی ذمہ داریوں پر کیوں گفتگو کی جا رہی ہے, اور بھائیوں کی اور دیگر کی ذمہ داریوں پر کم گفتگو ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, گھر کس سے ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں بیٹی کے 2 گھر ہوتے ہیں. باپ کا گھر بھی بیٹی کا ہی گھر ہوتا ہے, اور شوہر کا گھر بھی بیٹی کا ہی گھر ہوتا ہے. جب وہ 2 گھروں کو سنبھالنے والی ہے تو وہ ذرا اپنا دل بڑا رکھ کے دونوں طرف سے تربیت بھی حاصل کرے اور کام بھی کرتی رہے. اس نے یوں سمجھے کہ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر جانا ہے, وہاں جا کے ایڈجسٹ ہونا ہے, تو اس نے سیکھنا بھی زیادہ ہے. اسی کا تو مقام اتنا بلند کر کے بیان کرتے ہیں, تب تو بڑا اچھا لگتا ہے نا کہ ماں کا اتنا اونچا مقام ہے, ماں کے جیسی تو کوئی ہستی نہیں ہے, اتنی رحم کرنے والی, پہلی تربیت گاہ. تو اس کی گود سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. کیسے پھوٹیں گے بھائی؟ چشمے ہوں گے تو پھوٹیں گے, نہیں ہوں گے تو کیسے پھوٹیں گے؟ نہیں تو پھر تو لڑائیاں ہی پھوٹیں گی, جھگڑے ہی پھوٹتے ہیں اگر چشمے نہ ہوں گے تو. واقعی چشمہ نہیں پھوٹے گا تو جھگڑوں کا پھوٹے گا. ہاں بالکل صحیح فرمایا. ہم حقوق کا دونوں کا بیان ہوتا ہے, حقوق کا دونوں کا بیان ہوتا ہے, لیکن عورتوں کے, اسلامی بہنوں کے حقوق یا ان پر جو ذمہ داری ہیں اس کا لگتا زیادہ ہے, کیونکہ خرابیاں بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں. اصل تو وہ ہے تربیت گاہ, وہ انسٹیٹیوٹ ہے ایک, اس نے قوم کو بنانا ہے. واہ. اس نے افراد, معاشرے کو ایسے افراد دینے ہیں کہ جو معاشرے کی تعمیر میں حصہ لیں. اگر وہی تربیت گاہ صحیح ہو جائے گی نا تو دیگر کام آسان ہو جائیں گے. اگر اسی میں خرابی ہوگی تو آپ لاکھ کوشش کر لیں, وہ کامیابی ملے گی نہیں. تو اسی لیے, اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا, عورتوں کے مرد پر بھی کئی حقوق ہیں, بیٹیوں کے باپ پر کئی حقوق ہیں, بہنوں کے بھائیوں پر کئی حقوق ہیں. تو ہمیں دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. ہر ایک اپنے اپنے حقوق کا خیال رکھیں. اسلامی بہنیں اپنے حقوق کا خیال رکھیں کہ جو ان پر لازم ہے کرنا, اور جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے حقوق کا خیال رکھیں کہ جو ان پر لازم ہے کرنا. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں حقوق کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم برکت دے, ہمیں آسانیاں دے. انسٹیٹیوشن اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ایک ایسا چوز کرنا ہے, بڑا اس کا دھیان رکھا جاتا ہے, تو ذرا اس معاملے میں بھی انسٹیٹیوشن کی بہتری کی طرف بات ہونی چاہیے. اچھا جی, میسیجز کچھ شامل کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ کالز بھی آپ کی شامل کرتے ہیں. جڑا والا سے میسیج ہے, اور دعا کریں اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. جی آپ کی دعا پر آمین ہے. اور کلام سنا دیجئے میرا ڈھولا. واہ جی واہ, اس کلام کی فرمائش, سبحان اللہ. مرحبا. وقار بھائی آتے ہیں تو تقریباً اس کلام کی فرمائش تو آ جائے گی. خوش رہیں وقار بھائی. اچھا, یہ کلام سنا دیجئے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, پھول نگر سے میسج ہے, آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا. سبحان اللہ. اچھا جی, محمد مظہرت طاری ہیں موڑا خود سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خان اسلام بھائی سے گزارش ہے حشر میں خود کو جو دیکھوں گا, اس کلام کو, یہ کلام سنا دیں. اچھا جی, اور بھی کلاموں کی فرمائشیں ہیں. کلام حق باہو سنا دیں. سبحان اللہ. اچھا جی, سرائیکی زبان میں کلام سننے کی فرمائش ہے, کلام سنانے کی فرمائش ہے, اور مجھے خود اچھا جی ٹھیک ہے.
یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے. کیا بات ہے جی. اچھا ملکہ ہانس سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. ہمیں یہ کلام سننا ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. سبحان اللہ. اچھا جی، سلسلہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. دعاؤں کے لیے بھی بہت شکریہ. اچھا جی، سید رضوان علی بھائی ہیں اور کورنگی سے ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مرحبا. اور محمد حنزلہ ہیں فرام قادر آباد. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. جزاک اللہ بھائی، سبحان اللہ، شکریہ. میرا ڈولہ اس کلام کی فرمائش ہے. منور علی بھائی ہیں شہداد پور سے اور تاجدار حرم، یہ نعت سنا دیں. کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں اور فرمائشیں پوری کریں گے، کوشش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. جی. عمر حیات اتاری کانیا والا سے گزار ہوں. مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. خالد بھی میری آپ کی سلسلے میں عرض یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ گھریلو ذمہ داریاں اچھی طریقے پوری نہیں کرتے؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور پیارے نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جزاک اللہ خیرہ. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. انشاءاللہ جب آگے دوبارہ گفتگو کی طرف آئیں گے تو آپ کے موضوع کو ڈسکس کریں گے. مزید کال. حضور والا گھریلو ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو ایک مرد ہے وہ اپنے گھر کے تمام دنیاوی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جیسے گھر میں راشن پانی فراہم کرتا ہے، کپڑے وقت پہ لے کے دے دیتا ہے، اسکول کی فیسیں بھی ادا کر دیتا ہے، بچوں کو تعلیم بھی اعلیٰ دلوا رہا ہے. اس طرح گھر کی خواتین بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، جیسے گھر کے کام کاج سارے کر دیتی ہیں. تو یہ سارے کام کرنے سے وہ گھریلو ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی جن کی شریعت تقاضا کرتی ہے، یا دینی کچھ ہے ایسی چیزیں جن کا پورا کرنا بھی والدین کے لیے ضروری ہوگا اور اخلاقی طور پر بھی؟ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ عبدالخالق بھائی، اللہ برکت دے. کوشش کر رہے ہیں کہ ان موضوعات کو بھی ڈسکس کریں، لیکن جس فوکس کے ساتھ آپ نے توجہ دلائی انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں. اللہ برکت دے آپ کو. مزید کال دیجیے. سلسلہ کلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. خالد بھائی بہت پیارا موضوع ہے گھریلو ذمہ داریاں، اور یقیناً ان ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک حقوق العباد کے معاملات جو ہیں وہ ہم اس کی عطا سے، اس کے فضل سے آسان طریقے سے گزارتے جائیں. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اب فی زمانہ چونکہ ہم بات کریں گے تو اس میں ایک بندے پر جب برڈن آتا ہے تو جو حالات واقعات بتاتے ہیں یہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. اسی طرح والدہ ہے تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب گھر میں بہن بھائی ہوں، شادیاں ہو جائیں تو اس کی جو ڈیوائڈنگ ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر شادیوں کے بعد وہ معاملات ایسے بدل جاتے ہیں کہ بگڑ جاتے ہیں، بلکہ ذمہ داریاں بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی. تو اگر ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنے سمجھیں تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اور نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آپ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ایک اچھا سوال آپ نے بھی ریز کیا، اللہ کریم آپ کو برکت دے. اصل میں بعض چیزوں کی جو امپلیمنٹ ہے نا وہ فیملی بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہی ہوتا ہے. کہیں کوئی حساب ہے، کہیں کوئی طریقہ کار ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو کر کیا جا رہا ہے تو بہت اچھا ہے. تقسیم کاری یہاں پر مختلف عنوان پر ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. مثال کے طور پر گھریلو کام کاج ہیں تو اس میں بیٹیوں کی مختلف ذمہ داریاں لگا دی. اگر سب ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں اور یوں سمجھے کہ 2 3 4 بہویں ہیں تو ان کی مختلف کاموں کی ذمہ داریاں لگائی جا رہی ہوتی ہیں. اب کس کے لیے کیا پاسبل ہے اس کو دیکھنا گھر کے ایک بڑے ایک سربراہ کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے. وہ دیکھے کہ کون کس کام کا اہل ہے اور ان کو کیسے یونٹی کے ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر یونٹی نہیں ہے نا، چاہے سب کے سب افراد ایک ہی گھر کے ایک ہی چھت کے نیچے رہیں
گھر میں یوں سمجھیں کہ اجاڑ کا ماحول پیدا رہتا ہے، لیکن اگر دلوں میں محبت ہے، آپس میں رنجشیں نہیں ہیں، کتنے ہی دور رہتے ہوں، جب ملیں گے محبت کی بات کریں گے، جب تذکرہ ہوگا چاہت کا، الفت کا، اور رضا کارانہ طور پر تذکرہ ہوگا. کچھ کہیں گے بلال بھائی؟ جی بالکل، سوال بھی اچھا، اور آپ نے جو جواب دیا ماشاء اللہ، اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. گھر کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر بیٹیاں ہیں یا 4-5 بہویں ہیں یا ایک سے زیادہ بہویں ہیں، اس میں یہ نہ کرے کہ تم یہ کر لینا، تم یہ کر لینا، تم یہ کر لینا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. چاہیے یہ کہ سب سے مشورہ کر لیں، سب کو ساتھ بٹھا لیں کہ یہ کام ہے، یہ 5 کام ہیں، آپ کون سا کر سکتے ہیں، آپ کون سا کر سکتے ہیں، آپ کون سا کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، جب آپس میں مشورے سے، باہم مشاورت سے کوئی چیز طے ہوگی نا، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کوئی پرابلم آپس میں ہوگی نہیں. تو ہوگا کیا، مثلا اب یہ میرا ایک کسی اسلام بھائی سے گفتگو ہوئی، ان کے ہاں یہ مسائل ہوئے. ان کے ہاں 3 بہویں تھیں، یعنی ان کے ہاں 3 بھابیاں یا بہویں وہ تھیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم وہ تقسیم کیسے کریں. جوائنٹ فیملی تھی کہ بھائی کھانا کون پکائے، برتن کون دھوئے، اور یہ سارے معاملات ہوئے. اب کہا کہ بھائی ناشتہ یہ پکائیں، فیصلہ کر دیا ناشتہ یہ پکائیں، دوپہر کا یہ کام کریں اور رات کا وہ کام کریں. اب جس کو ناشتے کا کام دیا اس نے پڑھنا ہے جامعہ میں، اور ادھر ادھر رات تھوڑی دیر سویر ہو جائے، اب وہ صبح اٹھ کے اس کو جانا ہے پڑھنے، بچوں کو اسکول بھیجنے، اس کے بچے ہیں. اب وہ ناشتہ بنائے کیسے؟ فیصلہ ہو گیا کہ ناشتہ آپ نے بنانا ہے. چلیں جی، اچھا بھائی، اب دوپہر والے بھائی پڑھ کر آئے ہیں، اب تھک ہار گئے، اب آتے ہی کھانا کون بنائے گا دوپہر کا؟ اب بھائی آپ نے کرنا ہے، فیصلہ ہو گیا اور ختم. اس میں ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی، آپس میں مشاورت کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ کون سا کر سکتے ہیں، آپ کون سا کام کر سکتے ہیں، اور آپ کیا کام کر سکتے ہیں. تو باہم مشاورت سے کریں گے تو گھر اچھے انداز میں چلے گا. اور جو سپریشن وغیرہ ہوتی ہے نا، ایک مشورہ ہے جو بزرگان دین نے بھی وہ ہے کہ دیکھیں، آپ بھائی ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی شادی ہو گئی، آپ ماں باپ کے حقوق سے بری و ذمہ نہیں ہوئے، بری و ذمہ نہیں ہوئے. آپ پر ایک ذمہ داری بیوی کی بڑھ گئی ہے. آپ کی شادی ہو گئی، آپ بھائی بہنوں کے حقوق سے بری و ذمہ نہیں ہوئے، آپ کو وہ حقوق ادا کرنے ہیں. وہ بدستور باقی ہیں، نئے ایڈ ہوئے جی. آپ کے اولاد ہو گئی ہے تو آپ کے پچھلے سارے حقوق مائنس نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، وہ مائنس نہیں ہوئے، 1+ ہوا ہے. جی. غلطی کہاں ہوتی ہے کہ شادی ہوئی تو پچھلے حقوق ہم مائنس کر دیتے ہیں. بہت پیاری توجہ. بچے ہوئے تو ہم پچھلے حقوق مائنس کر دیتے ہیں. اب بچے ہوئے نا، اب یہ ہے کہ مزید حقوق بڑھ گئے. اچھا بھائی کے یہاں بچے ہوئے تو اب مزید حقوق بڑھ گئے، مزید ذمہ داریاں بڑھ گئیں کہ اب آپ کو جو ہے نا جوائنٹ فیملی میں ہے تو آپ کو ان کی بھی رعایت کرنی پڑے گی، بھتیجوں کی. صحیح. بھانجے آتے ہیں تو ان کی بھی رعایت کرنی پڑے گی. تو یہ حقوق اور ذمہ داریاں آپ کی بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. ہم کم کر دیتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک. ہم کیا کرتے ہیں، ماں کا حق ختم کر دیتے ہیں تو پرابلم آ جاتی ہے. صحیح. ہم بہنوں کا حق کم کر دیتے ہیں. میں وہ ترکے ورکے کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ تعامل جو ہے، جو ایک ذمہ داری ہے، جو اس نے اخلاق ہے، جو وقت دینا چاہا، تو اب جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے. اچھا بعض اوقات ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ ہم بہنوں کے لیے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ تم دے دو، بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ تم دے دو. بھائی کے لیے لے کر آئے تو بیگم کو سیکٹری بنا کے بولیں گے کہ چلو بھائی یہ تم پہنچا دو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بہنوں کا ایک بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، مان ہوتا ہے کہ میرے لیے کوئی چیز لے کر آئے، وہ کم ہوتا جاتا ہے. پھر ہر جگہ پہ جیلسی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. جیسے ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی نے توجہ دلائی کہ چھوٹے بچے کو یا چھوٹے کو یا بڑے کو، ان میں سے کسی ایک کو زیادہ آپ قربت دیں گے نا تو دوسرا فیل کرتا ہے وہ جیلسی، پھر وہ جیلسی آگے جا کے کینہ اور بغض. تو یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے. تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو اب اب آپ کی ذمہ داری جو ہے نا، ماں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ مزید ذمہ داری بڑھ گئی اور اس میں زیادہ احتیاط کی حاجت ہے.
شادی کے بعد بہنوں کے ساتھ تعامل میں اب آپ کو زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. بھائیوں کے ساتھ تعامل میں اب آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ کہیں ان کو کچھ فیل نہ ہو جائے. اور اسی طرح بہنوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ان کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا اچھے انداز میں پیش آنے کی حاجت ہے. اللہ کریم خیر فرمائے، برکتیں دے. تعامل مطلب ان سے ملنا جلنا، ان سے جو معاملات کر رہے ہیں ان میں ذرا مزید خیال رکھیں. اچھا، یہ بات مدنی چینل کے ناظرین عرض کرتے چلوں کہ ہم بہت ساری سچویشنز ڈسکس ضرور کر رہے ہیں، لیکن اپنی پرٹیکولر سچویشن کے لیے باقاعدہ پوری اگر رہنمائی چاہیے تو باقاعدہ پوری بات بتا کر کسی سمجھدار سے جو آپ کو باقاعدہ پورا ٹائم دے، پورا مسئلہ سن کر پھر حل دے، اس کے پاس جا کر ڈسکس کر لیجئے. بہرحال کچھ نہ کچھ باتیں اس طرح کی ضرور ہیں کہ ہم اس میں اپنی زندگی میں ایک ایک ذاتی طور پر نافذ کرتے جائیں تو حل ہو جائے. لیکن جس طرح ابھی لاسٹ کال کے جواب میں ہم نے یہ گفتگو کی تو اس سے کسی کی تائید یا تردید بالکل مراد نہیں ہے، اور پرٹیکولر سچویشن کا حقیقی علم ہمیں نہیں ہے. جتنی کال آئی یا جتنی بات ہم تک پہنچی اس پر جو تبصرہ ہو سکتا تھا اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جو باتیں ہماری سوچ میں آتی رہی وہ عرض کرتے رہے. بہرحال لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے اور میں اس کا حل چاہ رہا ہوں، یا کسی کی سچویشن مجھے پتا ہے اور مجھے اس کا حل کروانا ہے، تو میں اگر آپ کو اپنا مسئلہ بتاؤں گا نا تو اتنا بتاؤں گا جتنے میں کلیئر رہوں، اور وبال دوسرے پر ہی آئے تو آپ حل بھی اسی حساب سے بتائیں گے. اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ بس وہ ووٹنگ پڑ رہی ہوتی ہے اور اچھے یا برا ہونے کی سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں. مسئلہ حل ہوتا ہے جب پوری بات درست طریقے سے بتائی جائے. کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں. میرا نام حمزہ یاسین ہے، تو کارا سے بات کر رہا ہوں. آپ کو میں ایک نعت سناؤں گا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. کیا بات ہے حمزہ یاسین، اللہ کریم آپ کو برکت دے بھائی، ماشاءاللہ. مزید خالد بھائی، آج کے موضوع کے حوالے سے عرض تھی کہ جس طرح مہنگائی کا دور ہے تو کچھ معمولات میں آزمائش کا سامنا آ رہا ہے، تو اس میں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے جو ہے نا وہ بہت ہو رہے ہیں. یعنی کہ آج کھانے میں کچھ فرق لگ گیا، کچھ پہننے کے لیے کم ہو گیا، کہیں جانے سے منع کر دیا، تو اس وجہ سے پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو کیونکہ مہنگائی گھر والے بھی جانتے ہیں اور سارا معاشرہ جانتا ہے مہنگائی دن بدن مزید بڑھ رہی ہے، تو اب اس طرح میں کیا کریں؟ اللہ کریم خیر فرمائے. جی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے. مزید میں غلام علی اتاری غلام لغاری سے عرض کر رہا ہوں. خالد بھائی، آپ کا پروگرام بہت بہت اچھا ہے. وقار بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دے. 12ویں کا نور دل بچھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. سبحان اللہ. کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے جی، خوب خوشیاں عطا فرمائے. اور وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ فرمائشیں وقار بھائی پوری فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی. پرچم ہے بہار ہے خوشی شاندار، جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی چوکوار، جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی چوکوار. ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی
آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا گئے نبی آخری نبی ڈولا کرا بیٹھی زاری ڈولا کرا بیٹھی زاری ڈولا کرا بیٹھی زاری میں مکتی چشمہ چشمہ ایک کھولا ایک کچا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نیا میں
کریم جل وعلا رحمت فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میلاد شریف کے حوالے سے میلاد بھائی کا پڑھا ہوا ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، جشن نبی ہے، جشن نبی، جشن نبی ہے، جشن نبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی خوش آمدی، خوش آمدی، فرشتے مژدہ عالم کو یہ خوش ہو کر سناتے، فرشتے مژدہ عالم کو یہ خوش ہو کر سناتے، جشن تشریف لاتے، جشن سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، فرشتے مژدہ عالم کو یہ خوش ہو کر سناتے ہیں، مبارک رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں، وہ آتے ہیں جناداروں یتیموں بے سہاروں کے، وہ آتے ہیں جناداروں یتیموں بے سہاروں کے، سروں پر دستے شفقت پھیر کر ڈھارس بندھاتے ہیں، سروں پر دستے شفقت پھیر کر ڈھارس بندھاتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ خوش ہو کر سناتے، یا رسول اللہ یہ خوش ہو کر سناتے، مبارک رحمت للعالمین تشریف لاتے، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا، یا مجتبی مرحبا، صلی علی خوش آمدی، آتے ہیں تو استقبال میں ان کے یہ لگتا ہے، وہ آتے ہیں تو استقبال میں ان کے یہ لگتا ہے، فلک کے چاند تارے سب زمیں پر آئے جاتے ہیں، فلک کے چاند تارے سب زمیں پر آئے جاتے ہیں، سب زمیں پر آئے جاتے ہیں، مرحبا مژدہ کو یہ خوش ہو کر سناتے، مرحبا مژدہ کو یہ خوش
मरहबा सुनाते मुबारक रहमत लिल्आलमीन तशरीफ लाते मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुजतबा मरहबा सल्ले अला खुश आमदी आते हैं कि जिनके दम कदम से बाग हस्ती में वो आते हैं कि जिनके दम कदम से बाग हस्ती में फना दिल चहे चाहते हैं शगुफे मुस्कुराते हैं फना दिल चहे चाहते हैं शगुफे मुस्कुराते हैं शगुफे मुस्कुराते मरहबा जश्न नबी है जश्न मरहबा जश्न नबी है जश्न मरहबा रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुजतबा मरहबा सल्ले अला खुश आमदी आते हैं कि जिनके एक अदना से इशारे पर वो आते हैं कि जिनके एक अदना से इशारे पर फलक के डूबे सैयारे भी वापस लौट आते हैं फलक के डूबे सैयारे भी वापस लौट आते हैं वापस लौट आते मरहबा मुस्तफा मरहबा सुनाते मरहबा मुस्तफा मरहबा सुनाते मरहबा रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुजतबा मरहबा सल्ले अला खुश आमदी मलाइक गोश बर आवाज हो जाते हैं असलम मलाइक गोश बर आवाज हो जाते हैं असलम सुखनवर जब भी उनकी नात के नगमे सुनाते हैं सुखनवर जब भी उनकी नात के नगमे सुनाते हैं नगमे सुनाते मरहबा या रसूल अल्लाह खुशबू या हबीबी मरहबा या रसूल अल्लाह खुशबू या हबीबी मरहबा रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते हैं या मुस्तफा मरहबा या मुजतबा मरहबा सल्ले अला खुश आमदी मरहबा खुश आमदी फरिश्ते मुजदा आलम को ये खुश होकर सुनाते मरहबा फरिश्ते मुजदा आलम को ये खुश होकर सुनाते मरहबा रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते हैं सरकार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा सालार की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा यासीन की आमद मरहबा तोहा की आमद मरहबा। सुभान अल्लाह जी, सभी खुश हैं, क्या बात है। और ये मुझे सुनाए जा रहे हैं कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, कलामों के अशार हम सुन रहे हैं। और सही बात यह है, हुजूर आ रहे हैं, सुरूर आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं और दिल बड़ा खुशी से झूम रहा है। कुछ सवालात आपके थे जो कॉल्स में हमें मौसूल हुए और अब इंशाअल्लाह उनके जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। बिलाल भाई, आपकी तरफ पहले आऊँगा। और एक सवाल ये था, क्या सिर्फ अगर वालदा है तो घर के कामकाज करना, रोटी पकाना, खाना पकाना, ये एहतमाम करना, और वालिद साहब हैं तो कमा के लाना, फीसें वगैरह पे करना, सिर्फ यही जिम्मेदारी है या दीनी जिम्मेदारियाँ भी कुछ आयद होती हैं इसके साथ? जी बिल्कुल, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। देखें, एक मकसद है हयात का, ज़िंदगी का, और एक है ज़रूरत। खाना पकाना, घर के काम काज करना, ये ज़रूरत है, मकसद नहीं है। फीस पे करना, कमाना, कमा कर लाना और खिलाना बच्चों को, ये ज़रूरत है, मकसद नहीं है।
ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اسلامی طریقہ کار کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت اور زندگی گزارتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا اور جنت میں داخلہ کا حصول، اس کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. سبحان اللہ. ہم اگر صرف ضرورت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں گے تو پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح کہ بعض اوقات یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں کما کے تو لا رہا ہوں، ہاں فیس تو پے کر رہا ہوں. بھائی یہ آپ نے پیٹرول ڈلوا دیا گاڑی میں، گاڑی میں پیٹرول ڈال لیا ہے، اب گاڑی کو اسٹارٹ کرنا ہوگا، گاڑی کو چلا کے لے جا کے منزل مقصود تک پہنچانا ہوگا. صرف پیٹرول ڈالنے سے نہیں ہوگا کچھ. تو یہاں پر ہم نے یہ جو فائننس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے صرف پیٹرول کا کام کرتی ہے کہ اس سے گاڑی چلے گی، گاڑی تو چلانی پڑے گی نا. تو یہ ہم نے فیس پے کر دی، پیسہ کما کر لے آئے، گھر کے خرچے پورے کر دیے، یہ ہم نے ایک کام کیا. لیکن بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی، صحیح گھر کا ماحول ہم نے صحیح بنایا، قرآن و حدیث کے مطابق بنایا یا نہیں بنایا. صرف آپ نے ایسے لا کے سامنے رکھ دیا کھانا، یہ کافی نہیں ہے. تو خوشی غمی کا بھی پوچھیں، طبیعت کا ہی پوچھیں. اچھا طبیعت خراب ہے جی، اچھا میں دوائی لے کے آتا ہوں. بھائی دوائی لا کے رکھ دی، بھائی پوچھ لیں، کوئی دل جوئی کے دو الفاظ بول دیں. بیگم بیمار ہے تو شوہر پوچھ لے، شوہر بیمار ہے تو بیگم پوچھ لے. صرف روٹی لا کے سامنے رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. تبھی دل جو گھر تو بلال بھائی اپنا ہوتا ہے. اگر اس گھر میں بھی بندہ ملازمت کرے گا نا تو پھر بیچارہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اپنا سمجھ کے، گھر بھی اپنا ہے، گھر والے بھی اپنے ہیں، تو پورے اثر و رسوخ کے ساتھ، پورے طریقے اور سلیقے کے ساتھ گھر میں رہا جائے. یہ نہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف اداروں میں کہ لوگ اپنے اوپر سے کام اتار رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، میرے ڈومین میں نہیں آتا، میں نہیں کرتا. وہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں ایک، بھائی ہمارے تھانے کی حدود میں نہیں ہے. اگر یہ انداز رکھیں گے نا تو پھر اس طرح سے گھر نہیں چلتے. یہ میری ذمہ داری میں نہیں آتا، یہ میری ذمہ داری میں نہیں آتا. اور عام طور پر یہ جھگڑا پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب اولاد بڑی ہو کر اپنے پیروں پر آ کر کوئی بلنڈر کر دے نا، اس کے بعد والد صاحب والدہ کو کوس رہے ہوں گے کہ کمانا میری ذمہ داری تھی، وہ تو میں نے پوری کر دی. دیکھو ہر جگہ فیس پے کی، اچھے اداروں میں پڑھایا، جو کرنا تھا کروا لیا، اور اس کے لیے اتنے خرچے کیے، اتنی ڈبل جابز میں کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، دنیا جہاں کی آسائشیں سب اس کے قدموں میں رکھ دی. تربیت تو تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے نہیں کی. اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ باپ تھے، باپ کی نظر سے اگر دیکھتے اور باپ کی نظر اس پر رکھتے تو وہ ایسی راہ کی طرف جاتا ہی کیوں، ایسے برے لوگوں میں بیٹھتا ہی کیوں، یہ کام ہوتا ہی کیوں. اب لڑنے کے بجائے، یعنی اب لڑنے کا فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں نا، تو یہ پہلے ہی سارے ماحول کو سب اپنے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو کام کرنا چاہیے. اور اگر بعد میں کندھے سے اتاریں گے تو وہ بوجھ ہی اتر سکتا ہے. ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی بات تو کی کہ بیوی کی یا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی تربیت کرنا. اس سے بھی اہم کام جو ہے وہ شوہر کا اور باپ کا ہوتا ہے کہ وہ بیوی یا اس کی بچوں کی ماں کو سمجھائے کہ تربیت کرنی کیسے. زندہ باد. یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسے یہ وہ سکھائے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ اس گھر کا لیڈر ہے، اس نے سب کو لے کر چلنا ہے. اس نے یہ کام اپنی بیوی کو یا اس بچے کی ماں کو دینا ہے کہ تم نے میرے بچوں کو اس طریقے کے مطابق لے کر چلنا ہے اور اس طرح تربیت کرنی ہے. ہم چھوٹ نہیں جائیں گے کہ ماں کی ذمہ داری ہے تربیت کی تو بس خلاص ہم نے تربیت نہیں کرنی، وہی کرے گی. ہم نے اس کو سمجھانا ہے کہ ان کی تربیت کرنی کیسے. تو آیت کریمہ میں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا. ربیانی صغیرا، رفتہ رفتہ کمال تک پہنچایا، رفتہ رفتہ میری تربیت کرتے رہے. دونوں ہی تربیت کریں گے بھائی. اگر دونوں موجود ہیں، دونوں کا سایہ سلامت ہے تو تربیت کی ذمہ داری دونوں کی ہے. اللہ کریم ہمیں احسن انداز سے ادا کرنے کی توفیق. اور میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک ہی نشست میں ون گو تو حقوق بیان ہو نہیں سکتے. ہاں جی. اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا. اور اس کے لیے الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے حقوق زوجین اور والدین کے اوپر،
اس رسالے کو اگر ہم حاصل کر لیں تو ایک حقوق کی پوری لسٹ ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حقوق کیا ہے. یہی خالی فیسیں پے کر دینا یہ حقوق، یہ تو شاید آپ کو اس لسٹ میں ملے نہیں نا، جی ان معنی پر نہ ملے گے، لکھے ہوئے نہ ملے، لیکن اور بہت سارے جن کا تربیت سے، جن کا جو ہے وہ جیسے سخاوت ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری سکھانے کا حکم ہے، جنا کرنا یہ بھی حقوق میں آتا ہے. تو یعنی آپ یقین کریں کہ آپ اس کو یوں بیان کر رہے ہیں نا کہ سخاوت سکھانا، تقویٰ سکھانا، زہد سکھانا، یہ بھی سکھانے کے حقوق میں آتا ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ کئی ناظرین حیران ہو کے ہیں یہ بھی سکھانا تھا، ایسے ہی بالکل یہ بھی بات ہے کرنے والی، یہ بھی سکھانے کی ہے، بالکل حیران ہو رہے ہو. تو اس طرح جو ہے نا کرنا میں اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا. تو الحمدللہ جا بجا مدنی مذاکروں میں، علم دین کی محفل میں الحمدللہ یہ سلسلہ سکھایا جاتا ہے. امیر السنت تو اس پر نگرانی شورا کے الحمدللہ ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جا بجا اس کو سکھایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم چاہیں تو باقاعدہ طور پر اس کو حاصل کر کے ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اپنی پرٹیکولر سچویشن کے لیے علماء سے رجوع کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے اس حقوق کی ایک ہم مطلب جو ہے نا رہنمائی لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہتر انداز میں اپنے گھر کو، اپنے جو بھی ہماری حیثیت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ چلانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت زبردست. راشدور بھائی یہ بتائیے گا کہ لوگ ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کرتے؟ ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو ذمہ داری پھر بندہ پوری نہیں کر پاتا. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا علم ہی نہیں ہوتا، میری ذمہ داری ہے کیا، تب ذمہ داری پوری نہیں کر پاتے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داری کا احساس بھی ہے، پتہ بھی ہے میری ذمہ داری کیا ہے، لیکن کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو جب آپ کو طریقہ ہی نہیں آئے گا تو آپ ذمہ داری پوری کیسے کر پائیں گے؟ اگر ہم گھریلو معاملات میں دیکھیں تو بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، جب ہمیں ان کے بارے میں علم ہوگا تو ہم ان کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کر سکیں گے. سبحان اللہ بھائی کیسے پوری کر سکتے ہیں ذمہ داریاں؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک عمل لکھا ہوا تھا. امیر السنت فرماتے ہیں کہ یار میرا معمول یہ ہے کہ گھر پہ جو نا کرنا میں ہوتا ہوں نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ گھر والے اٹھے، گھر والے دسترخوان لگا، فرماتے ہیں میں خود ہی اٹھ کر دسترخوان لگا دیتا ہوں. یعنی جو کام مجھ سے ہو سکتا ہے نا، کہا کہ میں کہوں تو وہ کر دے گی میں گھر والے، لیکن اس سے پہلے ہی میں اٹھ کر خود ہی جو ہے وہ دسترخوان لگا دیتا ہوں، جو مجھ سے پاسبل ہوتا ہے نا. یعنی احساس بھی آ گیا، کرنا کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کیا یہ کام کرنے سے کیا میں الیاس قادری کے رتبے سے نیچے آ گیا؟ نہیں، الیاس قادری ابھی بھی ہوں جانا کرا، بلکہ آپ دیکھیں کیسا دلجوئی کا پیارا انداز ہے، کیسی ایک. تو یہ طریقے تھوڑے سیکھنے پڑتے ہیں بزرگوں کی. تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیوی کو یا پانی کا گلاس پلانا جو ہے نا یہ بہت بھاری پڑ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے وہ بادشاہ سلامت بن کے بیٹھے ہوں گے کہ پانی کا گلاس بھی لے کر آئیں. اچھا گلاس خالی ہو گیا نا تو ٹیبل پہ رکھنے کے لیے بھی ماں بدولت کے پاس کوئی تشریف لائے اور گلاس لے اور ٹیبل پہ رکھے. یہ احساس ذمہ داری کرنا پڑے گا، مل جل کر ہی گھر بنتا ہے. بالکل جی. اللہ کریم ہمیں گھروں کو امن کا گہوارہ بھی بنائے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایاز بھائی نے بات لی اور یہاں میں اس بات کا اختتام کرنا چاہوں گا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا کر، حضرت حضور کا عمل بتا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے؟ کیا بات. تو فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گانٹتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں. یعنی یہ صرف حضور کا معمول نہیں تھا بلکہ لوگ یہ کیا کرتے تھے. اب یہ جو ڈائیورژن لگا دی گئی ہے یا کاموں میں یوں تقسیم کر دیا یہ آپ کا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، یہ یوں سمجھے کہ مزید دوریوں کی طرف لے کر جا رہا ہے. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ آخر میں کوٹ کروں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کسی کام میں تکلف نہیں کرتے تھے. بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے، نالین شریفین میں پیوند لگا لیتے تھے. معلوم ہوا کہ گھر کے کام کر لینا صالحین کا طریقہ ہے، کسی جائز کام میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فیضان بھی نصیب فرمائے. سلسلہ پیش کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مالک کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. اے دین حق کے رہبر تم پر
سلام ہردم میں دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم اس بے قصو فضیل پر جو کچھ گزر رہی ہے اس بے قصو فضیل پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب تم پر سلام ہردم اپنے قضائے دیجئے خبر خدا اپنے قضائے دیجئے خبر خدا حسن پر کیجئے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم کھلے